بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، مشرکین مکہ جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو وہاں پر بحفاظت نکالا۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اور وہاں سے صبح ہونے سے پہلے غار ثور کی جانب روانہ ہو گئے، جو کہ مدینہ کے بجائے دوسرے رکے پر تھا، مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر۔ ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں خریدا تھا، اسے پہلے سے لے کر بہتر سے بہتر چارہ دے کے سفر کے لیے تیار کروا لیا۔ سفر کے لیے راہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط نامی ایک غیر مسلم تھا، اس کا تعین ہوا، اور یہ چند درہموں کے عوض تھا، جس کی بنیاد کے پر وہ مدینہ ایسے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا جو عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا۔ اب یہاں ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو اپنا ایمان نہ بیچے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، ورنہ لوگ یہاں ذرا سی بات کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی پہنچ کے باہر نکل گئے، وہ نہیں پکڑ پائے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پر 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، چاہے زندہ لے کر آؤ یا مردہ۔ اتنی بڑی انعامی رقم، سوچئے کہ کون سا آدمی ہوگا جو اس کی لالچ میں نہ آئے۔ عبداللہ بن اریقط ایک غیر مسلم تھا، اس کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کے بارے میں بتا دیتا، 200 اونٹ انعام میں ملتے، 2 اونٹنیاں پہلے سے اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ اس کی ہو جاتی، قوم کا ہیرو بن جاتا۔ لیکن ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے ایمان، اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو کبھی بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں سودے بازی نہیں کرتے، چاہے ان کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیجئے، لیکن وہ سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا تھا۔ پتا تھا کہ آپ کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا آدمی ہمیں منتخب کرنا ہے جو مشرکین کی لالچ یا ان کے دباؤ اور پریشر کو برداشت کر جائے، اور کسی طریقے سے ان دونوں کے بارے میں انفارمیشن نہ دے کہ یہ دونوں کہاں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے۔ جب آپ غار ثور پہنچے، غار ثور پہنچنے کے بعد آپ نے اتنا بڑا سفر چند افراد اور خصوصیت سے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کیا۔ غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے خود کو داخل کیا، اچھا معائنہ کیا، صفائی کی، بل وغیرہ تھی اس کو کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھے کے پر سر رکھ کر سو گئے۔ کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا تھا، تکلیف ناقابل برداشت تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کے پر قابو پائے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، لیکن آنکھوں پر قابو نہیں تھا، آنسو بہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ بیدار ہوئے، پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تب آپ نے اپنا لعاب ان کے پر لگا دیا، اور وہ زخم اور درد جگہ کے پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کتنی شاندار کی تھی۔ عمومی طور پر انسانی فطرت 3 دن تک کسی چیز کے لیے زیادہ تڑپ رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مرنے والے کے پر 3 دن سوگ منانے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی سے ناچاکی ہو جائے تو 3 دن تک بات چیت نہ کرے، لیکن اس کے بعد اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں پر بھی جستجو جو انسانی فطرت میں تھی 3 دن کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک قیام کیے ہوئے تھے، تاکہ مشرکین اپنی ساری جستجو تلاش کر کے تھک جائیں، اس کے بعد آپ مدینہ کے لیے نکلے۔
اور ہوا بھی ویسے ہی، انعامات رکھے گئے، کچھ لوگ وہاں تک بھی پہنچے، لیکن اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ وہ بالکل قریب پہنچنے کے بعد بھی غار میں جھانک نہیں پائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دیکھ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھبرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں، ان چیزوں کو معلوم کیا جا سکے۔ یہ دن بھر مکہ میں رہتے، رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ساری باتیں بتاتے، اور دن کے اجالے سے پہلے مکہ واپس چلے جاتے۔ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، دن کے اجالے میں ان کے سامنے، جبکہ رات میں ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منصوبہ بندی کی تھی۔ جب آپ غار ثور پہنچ گئے تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، ان کو یہ کہا، جس راستے سے ہم لوگ غار ثور جائیں گے اسی راستے کے پر تم بکریاں چراتے ہوئے ہم تک آؤ گے، تاکہ ہمارے قدموں کے نشان صحرا میں مٹ جائیں، کوئی ہمارے قدموں کا نشان دیکھ کر وہاں تک نہ پہنچے۔ اور وہاں پر آتے، بکریوں کا دودھ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرماتے۔ 3 دن تک وہاں رہنے کے بعد عامر بن عبداللہ بن اریقط یہ 2 اونٹنیوں کو لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں کئی اہم چیزیں پیش آئی۔ ایک جگہ کے پر حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زمانہ باتیں کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ حالانکہ عمروں میں چھوٹے تھے لیکن بالوں کی سفیدی کی وجہ سے بڑے دکھتے تھے، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے کون ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کسی منزل کے پر جا رہے ہیں تو راستہ بتا رہے، جبکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آخرت کا راستہ بتاتا ہے۔ ذو معنی چیزیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ام معبد نامی ایک عورت تھی جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتی تھی، آنے جانے والے مسافروں کو اپنے جانوروں کا دودھ پلاتی، ان کی جو خدمت ہو سکتی تھی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ ایک بکری تھی جو ریوڑ میں پیچھے رہ گئی تھی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کے لیے، تناول کرنے کے لیے، نوش فرمانے کے لیے مانگا، کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوں لوں۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک مسافر آدمی ہے، تسلی کر لینا چاہتا ہے، کہا کہ دو لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر جیسے ہی اس کے تھن کے پر ہاتھ رکھا، ایسا لگتا تھا کہ بکری برسوں سے آپ کی منتظر تھی۔ اللہ نے اس کے پر ایسا دودھ جاری کیا کہ ایک بڑا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دوہا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے پیا، دوبارہ اسے دعا اور آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد میں جب ان کے شوہر ابو معبد آئے، کہنے لگے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی آیا تھا۔ تب ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی، ایک نمایاں بات کہ آپ کی شخصیت ایسی وجیح تھی، اتنی باروب تھی کہ اگر آپ بولنے لگ جائے تو دوسرے لوگ خاموش ہو جائے۔ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد روشنی کرنیں پھوٹتی تھی۔ اللہ نے آپ کا چہرہ اتنا منور بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو معلوم پڑ چکا تھا، تو بنو خزاعہ کا سردار حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی لونڈی نے آ کر انفارمیشن دی کہ میں نے کچھ لوگوں کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو اس بات سے خفیہ رکھنے کے لیے، انہیں اس بات کا علم نہ ہو، کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہے جس کی تلاش میں مشرکین مکہ ہے۔ اس کے بعد اپنی لونڈی کو کہا کہ میرا تیز رفتار گھوڑا تم ٹیلے کے پاس لے جا کر کھڑی رہو۔ وہاں گئے اور تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ گئے، اور اس کے بعد تیر نکالا۔ عرب والوں کا طریقہ تھا، یہ پانسے کے تیر رکھا کرتے تھے، بتوں کے سامنے تیر رکھا کرتے تھے بطور تبرک کے۔ ایک تیر کے پر لکھتے کہ افعل یعنی یہ کام کرنا ہے، دوسرے پہ لکھتے کہ لا تفعل یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب انہوں نے تیر نکالا تو اس کے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل یعنی یہ کام مت کرو۔
ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، اس کے بعد بھی وہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب بالکل قریب ہو گئے تو اللہ نے ان کے گھوڑے کے پیر کو زمین میں دھسا دیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب گھوڑا پیر زمین سے باہر نکالتا ہے، اتنی گرد ہوتی کہ سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی۔ امان لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دی کہ کوئی مسلمان ان کے ساتھ تعارض نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے پیچھے کسی آدمی کو آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مکہ چھوڑ چکے ہیں، مدینہ کا مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا ہے، نہ آپ کے پاس فی الحال کوئی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی سراقہ بن مالک بن جوشم سے کہا تھا کہ سراقہ، اس وقت تو کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ وقت کی سپر پاور کسریٰ ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، اس وقت اس کا نام فارس تھا، ابھی اس کا نام ایران ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسریٰ یعنی وقت کی سپر پاور مسلمانوں کے زیر نگی ہوگی، اور وقت کی صرف ایک سپر پاور ہوگی اور مسلمان ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب کہی، اعتماد، یقین اور توکل کی اعلیٰ ترین مثال، کہ جب بظاہر کچھ نہیں ہے، اللہ نے بشارت دے دی ہے، پیشن گوئی کر دی ہے، تو ایسا ہی ہوگا، اور ہوا بھی۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کسریٰ فتح نہیں ہو جاتا، اور ہوا بھی ایسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا تو وہاں کے کنگن لا کر ان کو پہنائے گئے اور کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے وعدہ کیا اس کے دین کی نصرت کا، مدد کا، وہ یقیناً پورا ہوگا، اور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قبا پہنچتے ہیں۔ قبا پہنچنے کے بعد ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے بہت قابل غور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی بنیادی وجہ، ایک تو غار ثور میں انہوں نے خود کو آگے رکھا، تکلیف خود برداشت کی، ہر معاملے میں خود پیش رو رہتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ لگتا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے سے حملہ کر سکتا ہے تو آگے آ جاتے۔ جب انہیں احساس ہوتا کہ کہیں دشمن بازو سے حملہ تو نہیں کرے گا، بائیں ہو جاتے، کبھی داہنی طرف محسوس ہوتا تھا دائیں، پیچھے تو پیچھے، اپنے آپ کو جانثاری کے لیے پیش کر دیا۔ قبا پہنچنے کے بعد آج کا زمانہ نہیں تھا کہ لوگوں کی تصاویر، فوٹوز لوگوں کے سامنے دیکھ کر پہچان لیے جائے۔ لوگ آتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالوں میں سفیدی زیادہ تھی، لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھ رہے تھے، ان کو سلام کرتے بیٹھ جاتے۔ اس کنفیوژن کو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، نہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، یہاں تک کہ جب سارے لوگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دھوپ آ رہی تھی، تب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے پر اپنی چادر کو تان دیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ آپ کے سر کے پر مین بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں کو آپ کی تلاش تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آنے والوں میں کون دوست ہے کون دشمن ہے، کس کو پتا؟ اگر آنے والا دشمن غلط ارادے سے آتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پر حملہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نہ کرے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کنفیوژن کو دور نہیں کیا۔ جب سارے لوگ آ گئے، کوئی خطرہ نہیں رہا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی گئی کہ اللہ کے رسول ہے، یہ ہے جانثاری۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں دینے کے بعد آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی اونٹنی نے جس جگہ کے پر قیام کیا، اسی جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کی۔ جب تک آپ کی بیویوں کے حجرے تعمیر نہیں ہوئے تھے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرما تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو میں نے انتہائی اختصار سے بیان کی، منصوبہ بندی کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ ہر معاملہ بغیر منصوبہ بندی، پلاننگ کے نہیں ہو سکتا۔
تدبیر انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کے پر آپ بھروسہ کریے، تقدیر کے پر اعتماد اور یقین کیجیے، یقیناً اللہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ اس کے بعد جو مدنی زندگی کا دور ہے وہ انتہائی مشکلوں سے بھرا ہوا، ایسا نہیں کہ مکہ کے بعد یہاں آسانیاں تھیں، بہت مشکلات، بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن اللہ جو اپنے دین کی تکمیل کرنا چاہتا تھا وہ تکمیل ہو کر رہی، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں اسی جگہ سے، اسی مرکز سے اور اسی حکومت سے پھیلا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے جو عبرت درس کی باتیں ہیں وہ سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔